دیکھیں ان حق نہ بیان کرنے والوں کے علماء کی وجہ سے آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے غلام ہیں، کمزور ہیں، یہ ان کی وجہ سے، یہ ان کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ حق نہیں بیان کر رہے ہیں، منافقت کی وجہ سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے کلمہ پڑھنے والے، ایک ایک مارتا ہے، دنیا والوں نے ایجنٹ بنا لیا، ایک کسی ملک نے بریلوی مسلک والے کو ایجنٹ بنا لیا، دوسرے نے دیوبند مسلک والے کو بنا لیا، تیسرے نے اہل حدیث مسلک والے کو بنا لے، ایڈ آتا ہے ایڈ۔ نقصان اسلام کا ہو رہا ہے، نقصان کلمہ پڑھنے والوں کا ہو رہا ہے جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج یہ جو کلمہ پڑھنے والے غلام ہیں، ہندو تک مارتا ہے، ان کو سروں پر مارتا ہے۔ کتنے بڑے نقصانات ہیں یہ۔ ہندو بھی کبھی مسلم کو مار سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، لیکن وہ مسلم نہیں رہا، یہ تو کچھ اور چیز بن گیا ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ بڑی مثال، اور بھی مثالیں ہیں، لیکن بڑی مثال آپ نے دیکھا، یہ کبھی کبھی دنیا میں لسٹ یہ بناتے ہیں یہ دنیا دار کہ جی فلاں ملک بدماشی میں اتنے نمبر پر ہے، اتنی نمبر پر ہے۔ پاکستان کا کبھی کبھی 5واں نمبر 10واں نمبر بنا دیتے ہیں کہ پاکستان 10ویں نمبر پر ہے، 5ویں نمبر پر ہے یہ بدماشی میں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ 1 نمبر پر آ گیا ہے بدماشی میں، لیکن ان سے کام لینا ہے، ان سے لوگوں کو مروانا ہے، کام لینا ہے، اس لیے کہتے ہیں ابھی تم شریف تم میں ہے، شرافت ہے، 10ویں نمبر پر ہو تم سے اور بھی 9 نمبر آگے بدماش دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں دنیا والوں نے امداد بھیجی، زلزلہ آیا، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہوتا ہے، بشرطے کہ مسلم بنے۔ یہاں تو سارا اختلاف ہے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اس لیے بھائی نہیں بن رہے ہیں۔ ایک کلمہ پڑھنے والا دیوبندی بن گیا، وہ بریلوی کا کبھی بھائی نہیں بنے گا، بریلوی کلمہ پڑھنے والا کبھی اہل حدیث کا بھائی نہیں بنے گا، کیونکہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ تو بھائی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے والے، یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ زلزلے سے گھر تباہ ہوا، ارد گرد جس کے گھر تباہ نہیں ہوئے ہیں جمع کر کے اس کا گھر بنا لیتے ہیں۔ اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، بچے اور بیوی عورتیں وہ باہر ہیں، ان کے لیے خود کیمپ بناتے ہیں۔ یہ ضرورت ہی نہیں ہے باہر کے لوگوں کو، اور خاص کر کے پھر غیر مسلموں کا۔ اس میں حیا ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والے میں غیرت مند ہوتے ہیں یہ، بشرطے کہ یہ مسلم ہو، ایماندار ہو۔ یہ یہاں دیکھیں جو لوگ ان کو نمبر دیتے ہیں تم 10 نمبر پر ہو، یہاں وہ مال بیچتے ہیں اور ادھر سے وہ غیر مسلم آتے ہیں، اس میں عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، وہ آتا ہے، وہ خود لے آتے ہیں۔ اتنے بدنام ہو گئے کہ وہ یہاں تک خود لے آتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں آگے تمہارا محلہ ہے، کمپاؤنڈ ہے، اندر ہم نہیں جا سکتے، تم کلمہ پڑھنے والے خواتین ہیں، اندر تم لے جاؤ۔ یہ اندر اس دروازے پر ان کے حوالے کرتا ہے، تو اندر یہ سارا کچھ یہ اس میں رد و بدل کر دیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، اندر گھروں کے پاس دہلیز تک پہنچا دیا انہوں نے، یہ اس نے قبضہ کر لیا۔ آپ دوسرے دن دیکھیں گے قریب کے مارکیٹ میں سارا مال آپ کو ملے گا، محلے تک ان کا ان پر اتنا عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے دیں گے، لیکن گھر میں تو داخل نہیں ہو سکتے، دروازے پر دے دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ہم بس اندر لے جائیں گے، جیسے وہ جاتا ہے وہ دروازے سے اٹھا کر سیدھے مارکیٹ لے جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ، اور یہ کہتے ہیں ہمیں بے ایمان نہ کہو، ہم تو ہنے والے لوگ ہیں، ہم تو عمرے کرنے والے لوگ ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کہاں وہ مسلم صحابہ کرام میدان جنگ میں ہمدردی رکھا کرتے تھے کہ پانی مجھے نہ پلاؤ، میرے ساتھی کو، زخمی ساتھی کو پلاؤ، یہ بچ جائے۔ اور کہاں یہ ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، جس کا گھر برباد ہوا ہے اس کے غیر مسلم نے امداد بھیجی ہے، وہ اس نے کھا لیا۔ یہ سارا کچھ ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے، اتنے گئے گزرے بن گئے، اور عقیدے کے لحاظ سے تو ہے گئے گزرے کہ شاید دنیا میں ایسا نہ ہو۔ ہڈیوں کے اللہ کے برابر کرنے والے، گلی سڑی ہڈیاں اللہ کے برابر ہیں۔ یہ ایسی قوم بن گئی ہے، مال لوٹنے والے، کھانے والے، کرامات بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہڈیوں نے ایسا کیا،
ہڈیاں وہاں اڑے، ہڈیوں نے بارشیں برس